کہ دہشت گردی، قتل و غارت گری، تو اس میں تو مطلب کیا ہمارا صوبہ خود کفیل نہیں رہا ہے؟ ہمارا شہر کراچی میں کیا کسی مہاجر نے مہاجر کو قتل نہیں کیا؟ کیا سندھی مہاجر فساد نہیں ہوا؟ کیا پنجابیوں سے لڑائی نہیں ہوئی؟ کیا پختونوں سے جھگڑا نہیں ہوا؟ معافی چاہتی ہوں، ہاتھ جوڑ کے آپ سے آپ نے سوال کیا میرے جواب؟ نہیں میں سمجھ گئی، پھر بھی میں معافی چاہتی ہوں. تو کیا ان کو یہ حق مل گیا ہے کہ وہ بھی آ کے اسلحے کے زور پہ ہم لوگوں کو سوال پیدا نہیں ہوتا. آپ نے یہ افغانی لوگوں کو واپس بھیجنے والی بات کی ہے، یا آپ نے کہا ہے کہ آبادی کا ہم پر دباؤ پڑا. آپ سب کو معلوم ہے کہ جب افغانستان میں سوویت یونین نے اٹیک کیا تھا تو اس وقت یہ انفلکس ہوا تھا افغان مہاجرین کا. پاکستان میں ہوا تھا، ایران میں ہوا تھا، اور قریب کے ممالک میں ہوا تھا، اور ظاہر کراچی میں بھی ایک بڑی تعداد میں لوگ یہاں سے بسے تھے. اسٹیٹ کی یہ پالیسی تھی، تمام لوگ آن بورڈ تھے اور تمام لوگوں نے اس پالیسی کو اڈاپٹ کیا تھا. جیسے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ بہت ساری ایسی لوگ جو یہاں پر گفتگو کر رہے ہیں، آپ تو ظاہر ایک صافیانہ سوال کیا ہے. اب سینیٹر فرحت اللہ بابر نے سپریم کورٹ میں جو پیپلز پارٹی کے سینیٹر ہیں، انہوں نے یہ کہا کہ افغانیوں کو اس طرح سے ہمیں لے کے نہیں جانا چاہیے. تو یہ تمام پارٹیاں اس طرح کے معاملات میں آن بورڈ ہوتی ہیں. لیکن میں آپ کو اس مسئلے کا جو اصل بات کو بتانا چاہتا ہوں. دنیا بھر میں اس طرح سے ریفیوجیز ہوتے ہیں اور ان ریفیوجیز کو سیٹل کرنے اور اس کے بعد ان کو باعزت طریقے سے واپس بھیجنے کا ایک انتظام ہوتا ہے. انفارچونیٹلی پاکستان میں اس طرح کا کوئی انتظام نہیں ہوا. سیکنڈ بات یہ ہے کہ دنیا بھر میں شہریت کے کچھ قواعد اور ضوابط ہوتے ہیں کہ کتنے عرصے تک کوئی آدمی کسی جگہ پر سیٹ رہے اور وہ ان پیرامیٹرز کو پورے کرے. جو پیرامیٹر ایک شہری ہونے کی حیثیت سے پورے ہوتے ہیں تو اس کو شہریت دی جاتی ہے. پاکستان میں تو آپ دیکھیں کہ جو لوگ بہار سے 2 ہجرتیں کر کے یہاں پر پہنچے، یہاں تو دیکھیں نا مسئلہ یہ کہ ہر چیز کو لنگوسٹک بنیادوں کو اٹھا کر کھڑا کر دیا جاتا ہے اور نعرے بازی شروع ہو جاتی ہے. جنہوں نے پاکستان کی خاطر پہلے ایک ہجرت کی، پھر دوسری ہجرت کی، اور ان تک کی شہریت کا مسئلہ رہا ہے آج تک، اور اس میں ذرا سا ایک قانونی سفر کو پورا نہیں کیا جا رہا. ان کے شناختی کارڈ ہوتے ہیں، ان کی پاکستانیت کسی سے کوئی ہو سکتی ہے، چھپی بھی ہو سکتی ہے. تو یہاں شہریت کا مسئلہ ہے کہ اس کو ٹھیک طریقے سے ہونا چاہیے تھا. پھر یہاں پر جو لوگ ایسے تھے ان کی رجسٹریشن پراپر ہونی چاہیے تھی. اس رجسٹریشن کی بنیاد پر جب حالات وہاں پر بہتر ہو گئے تو گورنمنٹ گفتگو ہوتی، بات چیت ہوتی. جب 40 سال آپ نے ایک کام کیا ہے تو اتنے بیڈھم طریقے سے کسی کام کو کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ آپ طریقے کے ساتھ ان سارے لوگوں کو عزت احترام سے واپس بھیجتے. دنیا بھر میں ایسا ہوتا ہے اور آپ کر سکتے تھے، لیکن اس خاص پوائنٹ آف ٹائم میں اس طرح کی چیز کرنا، اس کے نتیجے میں آپ کیا حاصل کرنا چاہتے ہیں؟ پھر ایک اور سوال یہ موجود ہے کہ پاکستان میں چونکہ شہریت کے قوانین پراپر نہیں ہیں، لیکن نادرا ساری سب چیزوں کے باوجود شناختی کارڈ یہ سب چیزیں بنتی ہیں لوگوں کی، اور وہ جب بن جاتی ہے تو وہ شہری ہو جاتا ہے. جب وہ شہری ہو جاتا ہے تو پھر اسٹیٹ کے پاس اس بات کی کیا وہ موجود ہے کہ وہ کس کو کہے کہ وہ شہری ہے اور کس کو کہے کہ نہیں ہے. تو جو کام ریاست کے کرنے کا ہے، حکومت کے کرنے کا ہے، اس کو ٹھیک طریقے سے آئیڈینٹیفائی ہونا چاہیے. جہاں تک افغانستان کے لوگوں کا تعلق ہے، ہم بھی یہ سمجھتے ہیں کہ یہ اگر وہاں پر حالات بہتر ہیں اور الحمدللہ بہتر ہیں تو حکومت کے ساتھ بات چیت کر کے ایسے تمام افراد کو ایک طریقے کے ساتھ، ایک رجسٹریشن کے ساتھ، پوری چال پٹک کے ساتھ اور عزت و احترام کے ساتھ واپس کرو. 40 سال خدمت کرنے کے بعد اگر ہم اس طرح سے لوگوں کو دشمن بنا کے کام کریں گے تو اس پورے خطے کے لیے اچھا نہیں ہے. اس کے نتیجے میں ہم سب کو نقصان ہوگا. تو یہ طریقہ ہے. جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ دہشت گردی، قتل و غارت گری، تو اس میں تو مطلب کیا ہمارا صوبہ خود کفیل نہیں رہا ہے؟ ہمارا شہر کراچی میں کیا کسی مہاجر نے مہاجر کو قتل نہیں کیا؟ کیا سندھی مہاجر فساد نہیں ہوا؟ کیا پنجابیوں سے لڑائی نہیں ہوئی؟ کیا پختونوں سے جھگڑا نہیں ہوا؟ معافی چاہتی ہوں، ہاتھ جوڑ کے آپ سے آپ نے سوال کیا میرے جواب؟ نہیں میں سمجھ گئی، پھر بھی میں معافی چاہتی ہوں. تو کیا ان کو یہ حق مل گیا ہے کہ وہ بھی آ کے اسلحے کے زور پہ ہم لوگوں کو مارے؟ ان کو یہ حق مل گیا اگر مہاجر کو مار رہا ہے تو کیا ان کو یہ حق مل گیا ہے کہ وہ ہمارے شہر کے نوجوانوں کو ان کو یونیورسٹی کے باہر قتل کریں؟ کراچی یونیورسٹی، LND یونیورسٹی آئے دن باہر وہاں افغانی قتل کرتے ہیں. تو کیا ان کو لائسنس مل گیا ہے کہ وہ جس وطن پہ، جس مٹی پہ رہ رہے ہیں، جس کا پانی پی رہے ہیں، جس کا کھانا کھا رہے ہیں، اور جہاں پہ وہ سمجھ رہے ہیں کہ پرامن افغانستان کیوں نہیں جا رہے ہوں؟ ان کا پرامن ہے، ان کا وطن ہے، میرا اپنا وطن ہے نا، میں یہاں پر رہ رہی ہوں. جو بھی حالات ہیں، اگر میں کہیں پہ جا رہی ہوں تو میں جی میں عرض یہ کر رہا ہوں، میں نے تو اس سے انکار نہیں کیا، میں آپ کی بات سے اتفاق کر رہا ہوں، لیکن میں نے صرف یہ کہا کہ یہ کہنا یہ تو کسی نہ مہاجر کو مل سکتا ہے، نہ افغانی کو، نہ پنجابی کو، نہ پشتون کو.
نہ سندھی کو نہ بلوچ کو، کسی کو بھی لائسنس نہیں مل سکتا نا ایک ملک میں کہ وہ قتل و غارت کری کرے. تو کوئی ایک چیز جس پر ہم کسی پہ جذبہ کر رہے ہوتے ہیں تو وہ صرف وہ ایک نہیں ہوتا، یہ پورا نظام مل کر یہ سارے کام کروا رہے ہیں. سندھی مہاجر جھگڑے کس نے کی؟ حیدرآباد میں یاد ہے آپ کو ایک ہی آدھا گھنٹے میں کتنے لوگ قتل ہوئے تھے؟ آپ کو وہ سارے واقعات یاد ہیں؟ یہ کس نے کروائے تھے؟ یہ کروانے والے وہ لوگ ہوتے ہیں جو عوام کو لڑواتے ہیں اور خود ایک ہوتے ہیں. تو اس لیے مسئلے کو اس کی آئسولیشن میں نہیں رکھنا چاہیے. میں آپ کی اس بات سے اتفاق کرتا ہوں کہ جو لوگ بھی شہریت پاکستان کی نہیں رکھتے ان کو ان کے ملکوں میں ایک نظام کے ساتھ ایک طریقے کے ساتھ واپس بھیجنے کا بندوبست کرنا ریاست کی ذمہ داری ہے. لیکن اس طرح سے معاملات کو بگاڑنا جس کے نتیجے میں خود ہمارے بارڈر جو محفوظ ہو گئے ہیں وہ غیر محفوظ ہونا شروع ہو جائیں. آپ کی کتنے دشمن تو خطے کے اندر موجود ہیں، آپ دوستوں کو بھی دشمن بنا لیں اور آپ جو ہے وہ دشمنوں کو تو دشمنی سے تو دشمنی کر نہیں پا رہے، ان سے ہینڈل کر نہیں پا رہے، تو آپ دوستوں کو بھی دشمن بنا لیں. کس کا ایجنڈا ہو سکتا ہے؟ پھر وہی لوگ جو یہ کام کر رہے ہیں وہی لوگ امریکہ کے کہنے پر انہی میں سے 25,000 لوگوں کو وی آئی پی پروٹوکول دینے کے لیے تیار ہو جائیں. کیوں؟ وہ بھی تحفہ نہیں ہے نا، ان کے لیے وی آئی پی پروٹوکول کیوں ہے؟ اس لیے کہ امریکہ کہہ رہا ہے. اس مسئلے کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اس کو ہم صرف لنگوسٹک گراؤنڈ پر یا جذباتی طور پر اگر پیش کریں گے تو اس کے نتیجے میں مجموعی طور پر ملک اور قوم کو نقصان ہوگا. اسی لیے میں نے کہا نا کہ جو سب سے زیادہ یہاں پر بات کر رہے ہیں انہی کے سینیٹر کوڑ گئے کہ اس مسئلے کو سیٹل کیا جائے. تو اس لیے آپ سے جماعت اسلامی کو نہ کہیں، ہم پورے مسئلے پر بات کرتے ہیں اور اس کے تمام پروز اینڈ کونس پہ بات کرتے ہیں اور اس مسئلے کو ایڈریس کرنا چاہتے ہیں.